حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک بدو سامنے آیا حضور کے۔ بدو تو بدو ہوتا ہے نا، دیہاتی، جس نے کوئی علم نہ پڑھا ہو، اسے بڑے چھوٹے کی تمیز بھی نہ ہو۔ تو اس بدو سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا تیرے پاس خیر ہے؟ تو گھر جا رہا ہے، تیرے پاس خیر ہے، بھلائی ہے؟ اس نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد کی گواہی دے کہ تیرے ساتھ پھر خیر ہے، تو جب گھر میں داخل ہوگا تو خیر کے ساتھ داخل ہوگا۔ کہنے لگا اس پر کوئی دلیل ہے؟ وہ بدو پوچھنے لگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس پر کوئی دلیل ہے؟ فرمایا یہ ببول کا درخت جو ہے یہی دلیل ہے۔ ببول کا درخت یعنی کیکر کا درخت پاس موجود ہوگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرمایا یہ ببول کا درخت جو ہے یہ شہادت دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، اور وادی کے کنارے پر وہ درخت تھا، اور درخت زمین پھاڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور درخت کو بلائیں تو درخت زمین کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آ جائے۔ سرکار ہمیں خیر کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف بلائیں، نیک کاموں کی طرف بلائیں، تو ہم کیوں نہیں بھاگ کر آتے ہیں؟ ہم سے تو اچھا وہ درخت ہے جو حضور کے ایک اشارے پر دوڑا چلا آیا۔ ہم تو حضور کے امتی ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، حضور کے پروانے ہیں، حضور کی تعلیمات پڑھنے والے ہیں، حضور کے دین پر چلنے والے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں حضور کے ایک حکم پر ہم کیوں نہیں دوڑے چلے آتے ہیں اور دین کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ اور صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ حضور جس کی طرف اشارہ فرما دیتے تھے صحابہ دوڑے چلے آتے تھے دین کے لیے۔ ایک مرتبہ صحابہ جب جنگ سے واپس آئے نا، تو جسم زخموں سے چور ہے، جسم پر برچھیوں کے نشان ہیں، نیزوں کے نشانات ہیں، سکت نہیں ہے چلنے پھرنے کی۔ صحابہ جب جنگ سے واپس آئے تو حضور نے دوسری جنگ پر جانے کے لیے حکم دے دیا۔ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے آقا ہمارے تو جسم لاچار ہو چکے ہیں، ہم زخموں سے چور ہیں، کھانے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہے۔ حضور کا جب حکم آیا تو صحابہ فوراً دوڑ پڑے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کریں۔ تو آج مقصد ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے حضور کے ہر حکم کو جب سن لیں بس بات ختم ہو جائے گی اس پر۔ جب حضور کے فرمان کو سن لیا، اپنی زندگی کے معمولات کو ہم نے حضور کے طریقے پر کر لیں۔ کبھی بھی حضور کا طریقہ نہیں چھوڑنا ہے۔ جب ہم حضور کا طریقہ چھوڑتے ہیں تو پھر ہمیں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دقت آتی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ببول کا درخت ہے یہی گواہ ہے، یہی دلیل ہے۔ وہ درخت جو ہے زمین کو پھاڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ گواہی دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کس کو؟ ببول کے درخت کو۔ تو اس نے 3 بار گواہی دی، پھر اپنی جگہ لوٹ گیا، اور وہ بدو اپنے دیہات کی طرف جاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا اگر میری قوم نے میری بات مان لی تو میں انہیں لے کر آؤں گا، اگر وہ نہ مانے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن کا حکم جو ہے ہر ایک چیز مانا کرتی تھی۔ ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم کیوں حضور کے فیصلوں کو، حضور کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ جب حضور کا حکم پہنچ جائے تو پھر ہمیں اپنی گردن جھکا دینی چاہیے، اور اس فیصلے کے مطابق زندگی جو ہے وہ بسر کرنی چاہیے۔